وہ بھی کمال کا ایک فیصلہ ہوا، اور وہ ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے بینچ نے، جس کو ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس صلاح الدین پنہوار جو ہیں وہ تھے، 2 ججز نے ایک شخص کی سزا جو 20 سال کی سزا تھی زنا بالجبر کے الزام میں، اس کو زنا بالرضا ڈکلیئر کر دیا اور اس کی سزا 5 سال کر دی۔ جو اب گراؤنڈز ہیں جس میں جسٹس صلاح الدین نے اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے، اور انہوں نے اپنی بڑی سمپل کامن سینس سے میجورٹی ججمنٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، اور اعتراض کیا تھا جب فیصلہ ہوا جن بیسس پہ ججز نے ختم کی سزا کو کم کر دی۔ انہوں نے کہا جی جب یہ بچی کا ریپ ہوا، جب کیس یہ تھا کہ جو بچی صبح صبح رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تو ایک پستول سے مسلح شخص نے زبردستی اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اب پھر وہ بعد میں بچی پریگننٹ بھی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اس نے ایک بچے کو جنم بھی دیا، اور ڈی این اے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بچہ اسی شخص کا ہے جس پہ ریپ کا الزام تھا۔ لیکن اس کا کیس ختم اس بات پہ کر دیا گیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ فورسبل، یہ زنا بالجبر نہیں تھا، کیونکہ وہ جب لڑکی بقول ان کے کہ اگر لڑکی ریپ ہوئی وہ گھر میں آئی اور اس نے گھر میں آ کے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور پھر 7 ماہ خاموش رہی، اور پھر اس نے ساری بات بتائی اور سب کچھ۔ پہلی بات یہ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سائلنس تھا اسپیکس والیومز اگینسٹ ہر کانڈکٹ، کہ یہ اس کے کردار اور اس کے اخلاق کے بارے میں بہت زیادہ یہ واضح چیزیں بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر کوئی اس نے ریزسٹنس آفر نہیں کی تھی، اور بات کہ جب میڈیکل ٹیم نے چیک کیا 7 ماہ بعد تو کوئی ایسے نشانات بھی نہیں ملے ان زخموں کے جو ٹھیک ہو گئے ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک بچی کو ایک گن پوائنٹ پہ بندہ ریپ کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ریزسٹ بھی کرے، اپنے آپ کو چوٹیں بھی لگوائے، تبھی کورٹس جو ہیں اس کو سیریسلی ایک وکٹم مانیں گی۔ پھر اس نے کہا کہ جی کورٹ فردر نوٹڈ نو ریزسٹنس واز آفرڈ بائی دا کمپلیننٹ ایٹ دا ٹائم آف اکرنس، کہ جی اس نے ریزسٹ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی کے ینگ لڑکی ہو کھیتوں میں اور صبح اس پہ ایک بندوق تانی ہو بندے نے، کتنے لوگ کس طرح ریزسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ کا وزڈم ہے، انہوں نے کہا نہیں ریزسٹ کرنا ضروری تھا۔ پھر ان کا جو کپڑے تھے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے بتایا نہیں، دکھائے نہیں پولیس کو، تاکہ یہ تو ہم دیکھ لیتے کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے کہ نہیں پھٹے ہوئے تھے۔ یہ کوئی فلمی ریپ نہیں تھا کہ جس کے اندر وہ بندوق نکالتا ہے، اس نے چیخنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، مار بھی کھانی ہے، کپڑے بھی پھٹیں گے تبھی وہ سین پورا ہوگا۔ دس واز اے ریئل لائف ریپ ان اے رورل ایریا، اور ایک بچی جس کو، اور یہ یتیم بچی تھی جو ایڈیشنل نوٹ پہ بھی سامنے آیا، یہ ایک یتیم بچی تھی جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ کتنی بچیاں ہوں گی کہ اگر وہ صبح صبح رفع حاجت کے لیے باہر جائیں، ریپ ہو جائیں، یتیم ہو گھر میں، بڑے بھائی کے اس کے کرم کے اوپر پڑی ہوں، اور وہ آ کے چیخنا چلانا شروع کر دیں گی۔ وہ خاموش رہی، اور شاید تبھی بات اس نے کھولی جب پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، بیکاز اب وہ چھپ نہیں سکتی تھی اس کی جو بقول جو ہم عام لوگ کہتے ہیں بےزتی اس کی جو ہو گئی۔ اینی وے کرائم اس وقت بولا بچے کی شکل میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس نے ریزسٹنس نہیں کی، تو اس لیے۔ اور پھر یہ بھی ایک کامنٹ آیا کورٹ کے اندر کہ اس بندے کو کیسے پتا تھا کہ وہ اس ٹائم پہ وہاں ہوگی؟ اگر کسی کا روٹین ہوگا روزانہ کھیتوں میں جانا اور کسی نے نیت رکھی ہوگی تو بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر انہوں نے اڑا دیا اس سارے چیز کو۔ جو جسٹس صلاح الدین صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، انہوں نے ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ انہوں نے کہا کسی کرائم وکٹم کا، سیکشل وائلنس کے وکٹم کا خاموش رہنا ہمارے معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ روٹین کی بات ہے۔ لوگ خوف سے، عزت کے خوف سے، پھر اس بچی کو دھمکیاں بھی ملتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات، ندا علی آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی جو ہیں اور ممبر ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کی AGHS میں، انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو جسٹس شہزاد احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ تیسری دفعہ ہے کہ ایک زنا بالجبر کے کیس کو زنا بالرضا کے اندر کنورٹ کیا ہے۔ اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اٹ از ناٹ دا سیکنڈ ٹائم، اٹ از دا تھرڈ ٹائم۔ سو کلیئرلی کوئی ایک جینڈر انسینسٹیوٹی کہیں نہ کہیں پہ تو ہے۔ اور ایک اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا شاید یہ سب کچھ اس بچی کے ساتھ اس لیے ہوا ہے اور بندہ اس لیے اس کا کم ہوگی سزا کہ بچی ڈڈ ناٹ ایکٹ لائک اے پرفیکٹ وکٹم، کہ ایک خاص پیٹرن ہے جس میں ایک وکٹم کو بہیو کرنا چاہیے۔
اگر وہ چیخے چلائے گی نہیں، اپنے آپ کو چوٹیں نہیں لگوائے گی، کپڑے نہیں پھٹیں گے اور جناب پورا ایک تماشا نہیں لگے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضا شامل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تھرڈ جج خود کہہ رہے ہیں، آنریبل جج سپریم کورٹ کے. یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت اور وچ آر مائنڈ بلوئنگ کہ اگر اس قسم کے فیصلے ہونے ہیں تو پھر اللہ رحم کرے. بیکاز اگر اس بات پہ وکٹم بیہیویئر کے اوپر فیصلے ہونے ہیں تو پھر تو پتہ نہیں کرائم کس طرح ایلیمنیٹ ہوگا. اینی وے